خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ اے خداوند تیری جی۔ بیسواں باب پہلی آیت سے سنتے ہیں۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، آسمان کی بادشاہی اس مال کے مکان کی مانند ہے جو تڑکے نکلا تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے، اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روزانہ ٹھہرا کر ان کو اپنے تاکستان میں بھیجا۔ اور اس نے تیسری گھڑی کے قریب باہر جا کر اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان سے کہا، تم بھی میرے تاکستان میں جاؤ اور جو واجب ہے تمہیں دوں گا۔ سو وہ گئے۔ پھر اس نے چھٹی اور 9ویں گھڑی کے قریب باہر جا کر ویسا ہی کیا، اور 11ویں گھڑی کے قریب پھر باہر گیا اور اوروں کو کھڑے پایا، اور اس نے ان سے کہا، تم یہاں تمام دن کیوں بیکار کھڑے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا۔ اس نے ان سے کہا، تم بھی میرے تاکستان میں جاؤ۔ جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنے کرندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلا اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک انہیں ان کی مزدوری دے دے۔ جب وہ آئے جو 11ویں گھڑی کے قریب لگے تھے تو انہیں 1 دینار ملا، پر جب پہلے آئے تو انہوں نے خیال کیا کہ ہم کو زیادہ ملے گا، مگر ان کو بھی 1 دینار ملا، اور وہ لے کر مال کے مکان پر پر کرانے لگے، یہ کہہ کر کہ ان پچھلوں نے 1 گھنٹہ کام کیا اور تو نے انہیں ہمارے برابر کر دیا، جنہوں نے دن بھر بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی۔ مگر اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا، اے میاں، میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا۔ کیا تو نے مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرایا تھا؟ جو تیرا ہے لے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اتنا ہی اس پچھلے کو بھی دوں، یا کیا مجھے روا نہیں کہ جو کچھ میرا ہے اس سے جو چاہوں سو کروں؟ کیا تو اس لیے مجھے بری نظر سے دیکھتا ہے کہ میں نیک ہوں؟ اسی طرح آخر اول ہو جائیں گے اور اول آخر۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، میرے پیارے بچوں، ہم اپنے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں آج کا یہ دن نصیب کیا تاکہ ہم سب خاندان کی صورت میں اس پاک قربانی میں شریک ہو سکیں اور اس پاک قربانی کی تمام برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ پاک ماں کلیسیا سال کے دوران 25ویں اتوار کی عبادت کرتی ہے، اور اس دن اس اتوار پہ پاک ماں کلیسیا جن تلاوتوں کے ساتھ ہماری زندگی کو روحانی طور پہ سیر کرتی ہیں، یعنی اشعیاء نبی کا صحیفہ 55 باب 6 تا 9 آیات، جس میں مرکزی بات یہ ہے کہ خداوند فرماتا ہے، میرے خیالات تمہارے خیالات۔ پہلی تلاوت میں صرف 4 آیات ہیں، اور ان چاروں آیات میں فرق پیغام اور فرق لوگوں کے لیے ہے۔ پہلی آیت میں خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ جب تک خداوند پایا جائے اس کی تلاش کرو، اور جب تک
کہ وہ قریب ہے، اس کو پکارو۔ دوسری آیت یعنی 7ویں آیت میں شریر کے لیے پیغام ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑے اور خدا کی طرف رجوع لائے۔ تیسری اور 8ویں آیت میں کہ خدا معاف کرتا ہے۔ 9ویں آیت میں خدا کے خیالات انسان کے خیالات سے فرق ہے۔ خدا اپنی معافی، خیر خواہی صرف خاص لوگوں تک نہیں بلکہ غیر قوموں اور سب کے لیے بانٹتا ہے۔ سارے گناہ گاروں کو اپنی طرف بلاتا ہے، انہیں معاف کرتا ہے اور توبہ اور اصلاح کرنے والوں کو معافی عطا کرتا ہے۔ آج کی پاک انجیل میں پاکستان میں محنت کرنے والوں کے لیے اجر کے بارے میں ہے، اور اس میں بھی خاص بات کہ سب کے لیے برابر اجرت اور مہربانی شامل ہے۔ خدا کا فضل اور رحم سب کے لیے ہے۔ آپ اس تمثیل کو ذاتی طور پہ، انفرادی طور پہ اپنی تلاوت کے ٹائم پہ پڑھیں تو آپ اس پاک انجیل میں سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بہترین سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح تمثیل میں بیان ہے کہ کچھ مزدور صبح سویرے یعنی 6 بجے، 9 بجے، 12 بجے، 3 بجے اور 5 بجے اور کئی ایک جو آخری لمحے پاکستان میں کام کے لیے پہنچے، سب کو برابر اجرت ملی، یعنی 1 دینار۔ پہلے آنے والے اپنی سوچ، اپنے اعتراضات، اپنی قیاس آرائیاں، اپنے خیالات اس پاک انجیل کی تلاوت میں پیش کرتے ہیں۔ ان کے خیالات سامنے آتے ہیں اور ان کا کڑکڑانا سامنے آتا ہے، لیکن یسوع کے خیال میں، یسوع کے رحم میں، یسوع کی شفقت میں، یسوع کی مہربانی میں سب کے لیے ایک جیسا پیار اور محبت پایا جاتا ہے۔ اس پیار اور محبت کو، اس شفقت اور مہربانی کو آپ آج کی انجیل 20واں باب اور 13ویں آیت میں دیکھ سکتے ہیں، جب مالک نے کہا، اے میاں، میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، کیا تو نے مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرایا تھا؟ جو تیرا ہے لے اور چلا جا۔ میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اتنا ہی اس پچھلے کو بھی دوں جو بعد میں آتے ہیں۔ یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ جو بعد میں آئے انہیں اجرت نہیں، مزدوری نہیں، انہیں مالک کی طرف سے فضل ملا، انہیں مالک کی طرف سے شفقت ملی، مہربانی ملی۔ فضل
انصاف سے بہتر ہوتا ہے۔ اس تمثیل میں انسانی فطرت، رویہ، خود غرضی بے نقاب ہوتی ہے۔ حسد جیسی منفی صفات سامنے آتی ہیں۔ لالچ، عدم محبت کا فقدان سامنے آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاک انجیل کی روشنی میں مالک کی مہربانی میں، مالک کی شفقت میں آسمان کی بادشاہی کا نیا انداز سامنے آتا ہے، جب مالک سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتا ہے اور ایک جیسی مزدوری دیتا ہے اور ایک جیسا ایک ہی دینار انہیں پیش کرتا ہے۔ پہلی تلاوت اور پاک انجیل کی روشنی میں ہم سب اپنی زندگی پہ، اپنے رویوں پہ غور کر سکتے ہیں اور اپنے لیے ایک اچھا نمونہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ کیا میں دوسرے کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتا ہوں کہ جب کسی پہ مہربانی ہو، کسی پہ شفقت ہو، کسی پہ خدا مہربانی کرے، اور میں کون ہوں کہ اس کے خلاف قیاس آرائیاں پیش کروں یا اپنی سوچ اور اپنے خیالات پیش کروں۔ تو آئے ہم سب اپنے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے گرد و نواح میں رہنے والے اور برکتیں پانے والے تمام لوگوں کے لیے شادمانی کے ساتھ دعا کریں کہ خدا سب کو اپنا فضل عنایت فرمائے۔ مسیح یسوع کے نام سے آمین۔